الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا موضوع سخن عرش کے سائے میں رہنے والے لوگ کو لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل بھی چند مجلسوں میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلا انسان ہے الامام العادل۔ سب سے پہلا انسان الامام العادل ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے حکومت کرنے والے بادشاہ، امام اور حاکم کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور اسی طرح سے بادشاہ کے علاوہ، حاکم کے علاوہ اور جو بھی اپنے ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب اور مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ ناظرین، ان 7 خوش نصیبوں میں دوسرا بڑا خوش نصیب انسان جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ شاب، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہے۔ بڑا خوش نصیب انسان ہے، وہ نوجوان ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اس کو رکھیں گے، اور عرش کے میدان کی ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیں گے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زندگی کے سارے زمانے کو کھیل کود، لو و لعب، فضولیات، نافرمانی اور برائیوں میں گزار دیتے ہیں، اور بعد میں جب بڑھاپا آ جاتا ہے تب بڑھاپے میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اب بڑھاپے میں عبادت کرنے لگتے ہیں۔ چلو اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عبادت اللہ قبول کرے، ایک زمانے تک عبادت نہیں کر رہے تھے، آخری عمر میں توبہ استغفار کی عبادت کرنے لگے، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن بات یہاں ہو رہی عرش کے سائے میں، عرش کے سائے تلے رہنے میں ان کی جو فضیلت ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جو عبادت الہی کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا، نوکری کر رہا ہے، ریٹائر ہونے کا نہیں کرتا، بلکہ جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا، آدمی کہیں کام کر رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، سرکاری ملازم ہے، غیر سرکاری ملازم ہے، جب بھی اس کو دیا جائے نہیں ابھی بہت بزی رہتا ہوں، بڑی مشغولیات ہے، بعد میں شروع کروں گا تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ریٹائر ہو جانے کے بعد دیکھیے بسا اوقات تو داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، ٹوپی بھی لگا لیتا ہے، نماز کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے، روزے کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے، اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ پابندیاں کرنے لگتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، اس نے بھی اچھا کیا، لیکن اس نے اچھا یہ نہیں کیا کہ جو عبادت بڑھاپے میں اور ریٹائر ہونے کے بعد شروع کیا۔ بوڑھے جب ہو جائیں گے بڑھاپے میں عبادت کرنی چاہیے، نہیں، یہی بڑا عیب ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ جب 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، یہ 2.5-3 سال گزر گئے، پھر بھی اگر وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب ان کو نماز کے چھوڑنے پر سزا دو، مارو، تاکہ آئندہ نماز چھوڑنے کی جرات وہ نہ کریں۔ وَفَرِّقُوهُمْ بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کے ہو جانے کے بعد ہر بچے کا بستر الگ کر دو۔ اب بھائی بہن ایک بستر پر نہ سوئیں، ہر ایک کا بستر الگ الگ کر دو۔ ناظرین، یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت تو یہاں شروع ہی سے واجب ہو گئی، جوان ہوتے ہی اللہ نے عبادت ہم پر فرض قرار دے دیا۔ تو ایک انسان جوان ہو گیا 15 سال میں، ایک بچی 10-12 سال میں جوان ہو گئی، اب وہ عبادت کے لیے انتظار کرتی ہے بوڑھے ہونے کا۔ بعد میں انسان سوچتا ہے بعد میں آخری عمر میں عبادت کروں گا، تو گناہ اس نے یہ کیا۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک بچی آج 12 سال کی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوغت کو پہنچا دیا، آج ہی سے اس پر نماز اتنی ہی فرض ہے جتنا اس کے ماں باپ پر فرض ہے، ماں پر جتنا فرض ہے، نانی اور دادی پر جتنا فرض ہے، اتنا ہی بڑا فریضہ اس بچی کے اوپر بھی نماز کی ادائیگی ہے۔ اب یہ بچی اگر 25 سال تک نماز نہ پڑھی تو گویا کہ 25 سال تک اس نے رب کی نافرمانی کیا۔ اس پر غور کرنا ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایک بچہ، ایک لڑکا 16 سال میں آج جوان ہو گیا، آج ہی اس پر نماز فرض ہو گیا، نماز فرض ہو گئی اس پر۔ اب اگر یہ 50 سال کے بعد نماز پڑھ رہا ہے تو آپ ذرا غور کریں، یہ 25-30 سال جو اس نے نماز نہیں پڑھی، روزانہ رب کی کتنی بڑی نافرمانی کرتا رہا۔ ایسے نوجوان سے اللہ کہاں خوش ہوگا؟ ٹھیک ہے آخری عمر میں توبہ کیا، دیندار بن گئے، وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کرے، قبول کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ ایک بچہ، میں نے کہا 16 سال میں جوان ہو گیا اور نماز پڑھ رہا ہے وہ 60 سال کی عمر ہو جانے کے بعد۔ اب 16 سے لے کر کے 60 سال تک، اتنی طویل مدت تک اس نے نماز نہیں پڑھی، روزانہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مسلسل 30-35 سال تک کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر ناظرین کو غور کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ عرش کے سائے میں اللہ اس کو رکھے، کس نے؟ جس آدمی نے نوجوانی ہی سے عبادت شروع کر دیا، بلوغت کو پہنچا، نماز فرض ہوئی اور اسی وقت سے اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ کالج بھی جا رہا ہے، یونیورسٹی بھی میں جا رہا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، رب کی فرما برداری کا بھی خیال رکھتا ہے، رب کی عبادت بھی کرتا ہے، رب کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اس نوجوان کا مقابلہ دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ اس نوجوان سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے زندگی کے ایک دن کو بھی ضائع نہ کیا بلکہ رب کی عبادت میں لگا دیا۔ کیوں؟ یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ ناظرین آپ نے کیا فرمایا؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر خوب لمبی ہوئی، اللہ نے زندگی لمبی دیا، وحسن عملہ، زندگی لمبی ملی تو نیکیاں بھی اس نے خوب زیادہ کیا ہے، زندگی لمبی ملی تو زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیکیاں بھی اس نے سب سے زیادہ کر لی۔ اس نوجوان کے بارے میں ناظرین ذرا تصور کرو، جس کو رب عرش کے سائے میں جگہ دینے کی بشارت دے رہا ہے، سنا رہا ہے، کتنی نیکیاں لے کر کے آیا۔ اگر ماں باپ اچھے ہیں تو بلوغت کے پہلے ہی سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، 7 سال 5 سال 6 ہی سال سے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں
کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، دیندار ہیں، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے بازو میں کھڑی کر لے رہی۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ناظرین میں سے کہ اللہ نے دین دیا ہے تو اکیلے مسجد میں نہیں جاتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ ان بچوں کا مقام و مرتبہ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک دن بھی ضائع نہ ہوا، بلکہ بلوغت کے پہلے سے، پھر بلوغت کے بعد جوانی میں، جوانی کے بعد ادھیڑ پن میں، اس کے بعد بڑھاپے میں، کتنا خوش نصیب ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کر کے نیک عمل اس نے زیادہ کیا ہے، ساری زندگی اس نے عبادت الہی میں گزار دی ہے۔ ایسے نوجوان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا اے لوگو، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں ایک امام عادل ہے، اور دوسرے نمبر پر وشاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی ہی سے عبادت شروع کر دیا ہے، اس نے بڑھاپے کا فنا کا کوئی انتظار نہیں کیا، جوان ہوا سمجھ بوجھ آئی، بلکہ جوانی کے پہلے ہی سے اس نے عبادت الہی اور اطاعت الہی، شریعت کی پابندی شروع کر دیا۔ ناظرین، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، شریعت کی پابندی، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کبھی آپ کو جائز اور حلال طریقے سے دنیاوی عروج اور ترقی حاصل کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ بات ایسا نہیں کہ آپ جوانی میں اللہ کی عبادت ہی کرنے کے ساری چیزیں چھوڑ دیں، نہیں، کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے، ساری حلال چیزیں کرنی ہے، تعلیم بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، امتحانات بھی ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، آپ جائز کھیل اور کود بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھولے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری بھی ان کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تو آپ اس نوجوانوں میں شمار ہوں گے کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس نے عبادت الہی جوانی سے شروع کر دی ہے۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین، وقفے سے قبل اس نوجوان کے متعلق نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں اور نبی علیہ السلام کی بشارت آپ حضرات کو سنا رہے تھے، جن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ وہ کون سا نوجوان ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو نوجوانی ہی سے اللہ کی عبادت کو شروع کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے، مستقبل کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن یہ کون سا نوجوان ہے؟ کس نوجوان کو؟ جس نوجوان کے اندر استقامت پائی جائے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں اپنے کسی دنیاوی مفاد یا دنیاوی چیزیں مد نظر ہوتی ہیں کہ نوجوانی میں بڑی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کر رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ نوجوان چھوڑ کر کے بے دینی کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ عبادت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے نوجوانی میں عبادت تو شروع کیا، لیکن اس پر قائم نہ رہ سکا، اس لیے وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس نے نوجوانی سے اللہ کی عبادت و اطاعت شروع کیا اور پھر مرتے دم تک اسی پر قائم رہا۔ اگر اس نے بیچ میں اللہ کی عبادت چھوڑ دیا تو سمجھو اپنی ساری اٹھائی دیوار کو ڈھا دیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی توفی علی ذالک، حتی توفی علی ذالک، اس نوجوان کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا
جس نے جوانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کیا حتیٰ توفی علی ذالک، یہاں تک کہ مرتے دم تک اپنے اسی عمل پر وہ قائم رہا، جس کو میں نے کہا استقامت۔ استقامت کا مطلب یہ ہے آپ جو نیک عمل شروع کیے ہوئے ہیں آپ آخری دم تک اس پر ڈٹے رہیں۔ تو اگر کسی نوجوان نے نوجوانی میں عبادت شروع کیا اور پھر عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیا تو وہ اس بشارت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نے کہا استقامت ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت آئی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا عرش کے سائے تلے اللہ اپنے اس نوجوان بندے کو جگہ دیکھا کہ وہ افنا شبابہ فی عبادت اللہ و طاعتہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے افنا شبابہ و نشاطہ فی عبادت ربی، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، اب غور سے سنیے ان کو، وَأَفْنَا شَبَابَهُ وَنِشَاطَهُ فِي عِبَادَةِ رَبِّ، وہ نوجوان بندہ یا وہ نوجوان امتی عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، افنا شبابہ ونشاطہ فی عبادت ربی، جس نے اپنی جوانی اور جوانی میں اپنی ساری کوششیں اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہو، جس نے اپنی جوانی کے ایام میں اللہ کو نہ بھلایا ہو، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت اور اطاعت سے دور نہ رہا ہو، اس نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا جس نے اپنی جوانی اور جوانی کی ساری کوششوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے نوجوانوں کو اس فضیلت کا مستحق بنائے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہاں ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ ایک نوجوان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں حاصل، کس بنا پر؟ دوسرے لوگ بھی تو بڑی عبادت کرتے ہیں، ایسے نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ اللہ نے یہ دیا جو کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نوجوانی میں بڑی امنگیں، بڑے جذبات، بڑے شوق اور ذوق کے اور بڑی بڑی تمنائیں رہتی ہیں، اور شیطان ان کی نوجوانی کو ابھار کر کے انہیں طرح طرح سے منکرات اور برائیوں میں مبتلا کرنے کا خیال پیدا کرتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر بہت ساری خواہشات اور بہت ساری چیزوں کے کرنے کے جذبات ابھرتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی نوجوان اپنی ہر غلط خواہش کو کچلتا ہے، ہر فضول چیز کو دباتا ہے اور اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے فاضل اوقات کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں صرف کرتا ہے اور فرائض کی پابندی کرتا ہے، تو یاد رکھو اس نے صرف عبادت نہیں کیا بلکہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے اسے کتنی مشکلات اٹھانے پڑے اور اپنے نفس سے کتنا جہاد اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ تو ناظرین، یہ وجہ ہے یہ کہ اس نوجوان کی جس نے جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کوششیں کیجئے کہ ہمارے نوجوانوں میں روح پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، انسان کو جو جوانی ملتی ہے یہ جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے لوگوں ضرور قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس جوانی سے تو نے فائدہ اٹھا کر کے میرے لیے کیا کیا، میری عبادت کتنی کی، میری اطاعت کتنا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا میرے دین کی خدمت تو نے کتنا کیا۔ یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کے متعلق قیامت کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اس فرمان پر ذرا غور کیجئے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو
لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، جب تک انسان قیامت کے دن 5 چیزوں کا جواب نہ دے، کن 5 چیزوں کو تو نے استعمال کہاں کیا ہے، تب تک انسان کا قدم 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ 5 چیزیں کون ہیں؟ نمبر 1، ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ زندگی تم نے کہاں صرف کیا، زندگی سے کتنا تو نے فائدہ اٹھایا، کتنی نیکیاں کی، کتنی نمازیں پڑھی۔ نمبر 2، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَا، جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے کہ تو نے جوانی کہاں صرف کی، کھیل کود لہو العب میں، یا میری عبادت اور اطاعت میرے دین کے لیے تو نے کتنی جوانی ختم کی۔ نمبر 3، امال ہی، مال کے متعلق مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، مال کمایا کہاں، جواب دے دینے کے بعد وفیما انفقہ، ذرا بتاؤ مال کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، کہ جو علم تھا اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا۔ ناظرین، بات چل رہی تھی اس خوش نصیب نوجوان پر جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وہ کون نوجوان ہے؟ جس نے جوانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت شروع کیا اور مرتے دم تک اس پر وہ قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اپنے اس موضوع کے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔